السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 86 سے لے کر 90 تک کا ترجمہ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ، وَإِذَا اور جب، انزلت نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، ان یہ کہ آمینو ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ مل کر، یعنی مع کا مطلب ساتھ، رسولی ہی میں ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استاذنا کا، اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یعنی کاف سے مراد ہمارے نبی، اجازت مانگتے ہیں آپ سے اولو الطول، دولت مند لوگ، منہم ان منافقین میں سے، یعنی اولو الطول سے مراد مالدار طبقہ، صاحب حیثیت طبقہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نازل کرتے ہیں تو جو مالدار طبقہ ہوتا ہے منافقین میں سے، وہ اللہ کے نبی سے اجازت مانگتا ہے کہ وہ جہاد میں نہ جائے، حالانکہ ایسے لوگوں کو تو جہاد میں جانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جہاد میں نہیں جاتے۔ وقالو اور وہ کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دے ہم کو، نکن ہم ہو جائیں مع القاعدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو گھر میں بیٹھے ہیں، یعنی کوئی عذر ہونے کی وجہ سے یا کسی معذوری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضو وہ خوش ہوتے ہیں، بی ان یکونو یہ کہ وہ ہو جائیں مع الخوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، یعنی خوالفی کا معنی کیونکہ عورتیں جہاد میں نہیں جاتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں، مع الخوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ، فاتوبیہ اور مہر لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یفقہون نہیں سمجھتے، یعنی جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، نہ تو ایسے لوگ پھر حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی سن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بس وہ نہیں سمجھ سکتے، لیکن الرسول لیکن رسول جو ہیں، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، معہ اس رسول کے ساتھ، جہادو وہ جہاد کرتے ہیں، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں لاہم ان کے لیے الخیرات بلائی ہے، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی اوپر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا، اب اللہ تعالیٰ اس کے برعکس ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اپنی جانوں کی اور اپنے مالوں کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے الخیرات آخرت کی بلائیاں ہیں، جنت ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعد اللہ، اعدہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لاہم ان کے لیے جنات باغات، تاجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان جنتوں میں، ذالک یہ الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے، یعنی وہ لوگ جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے
بہت بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں۔ وجاء المعذرون، وجاء اور آئے، المعذرون عذر پیش کرنے والے، من العرابی دیہاتیوں میں سے، لیوزن لہم تاکہ اجازت دے دی جائے ان کو، لیوزن لام کا معنی تاکہ، لیوزن تاکہ اجازت دے دی جائے، لہم ان کو، وقعد الذین اور وہ بیٹھے رہیں ان لوگوں کے ساتھ، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے عذر پیش کیے، یعنی جھوٹے عذر پیش کیے تاکہ وہ جہاد سے پیچھے رہ جائیں۔ وقعدہ اور بیٹھے رہے، الذین وہ لوگ بھی، کذبوا اللہ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، سیصیب الذین سیصیب ان قریب پہنچے گا، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب عذاب، علیم دردناک، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب ان عذر پیش کرنے والوں کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شہر سے دور رہتے تھے، یعنی جنہوں نے آ کر جھوٹے بہانے بنا کر اللہ کے نبی سے اجازت لے لی جہاد میں نہ جانے کی، اور بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آ کر عذر بھی پیش کرنے کی زحمت نہیں کی، یعنی عذر بھی پیش نہیں کیا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی عذر پیش کیا، لیکن اس کے باوجود وہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد یہ لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے عذر بھی پیش کرنے کی زحمت نہیں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کے ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے بہانے بنا کر جنگ میں نہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔